الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عجلت بازی یہ انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی، یعنی جلد بازی۔ عام طور سے ایک شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلدی اس کا یہ کام ہو جائے، جلدی ہونے کا، چاہے دنیاوی لیول پر دیکھے چاہے دینی لیول پر دیکھے، جلدی مچاتا ہے وہ، یہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو جائے، جتنا جلدی ہو جائے اس میں وہ پہل کرتا ہے۔ تو عجلت بازی یہ مذموم صفت ہے، اچھی صفت نہیں ہے عمومی طور سے، یعنی جان لیا۔ ابھی ہم جانیں گے کہ کہاں عجلت بازی اور جلدی کرنا بہتر ہے۔ چونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ ورنہ تمہارے لیے عذاب ہے، اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ جلدی مچاتے تھے۔ چونکہ اب اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام مسئلے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وعدہ دلایا ہے، اللہ رب العالمین اپنے وعدہ میں بالکل سچا ہے۔ وہ اگر گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے تو وہ عذاب دے گا، لیکن اس میں آدمی کو جلدی نہیں مچانا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کفار کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہے، وہ ہے، یہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے، تو کہاں ہے عذاب؟ اب کہیے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرمایا خلق الانسان من عجل، کہ انسان یہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ ودیت کر دی گئی ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عنقریب ہم اس کو دکھائیں گے، لہذا اس میں وہ جلدی نہ کرے۔ ہم اپنی آیات کو دکھائیں گے، لہذا اس میں وہ جلدی نہ کرے۔ جلد بازی میں ایک انسان ہے کہ ویسی ہی دعا کرتا ہے اپنے لیے، جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے نا، وہ بد دعا بھی کرنے لگتا ہے جلد بازی میں، اپنے اوپر یا اپنے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جس طرح سے اپنے لیے خیر کی دعا کرتا ہے اسی طرح سے بد دعا بھی کرنے لگتا ہے، چونکہ انسان ہے ہی جلد بازی۔ مثال کے طور پر کہ ایک انسان کی اولاد، یعنی اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی ہے، اگر والدین کو وہ تکلیف دے تو فوراً والدین بد دعا کرنے لگتے ہیں، یا اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے یا اپنے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، کہ انسان جس کو خود پسند نہیں کرے گا کہ یہ چیز اس کو لاحق ہو جائے، تو بہت سارے والدین کہ اگر بچے کی طرف سے اس طرح کی حرکت آ جائے کہ جسے وہ ناپسند کرے یا ماں باپ مان لے کہ پریشان ہو جاتے، تو وہاں فوری طور پر بد دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ اب دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے انسان کی عجلت بازی پہ یہ بتلایا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ جس طرح سے وہ خیر کی دعا کرتا ہے فوری طور پر کیا ہے کہ بد دعا بھی کرنے لگتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح سے انسان جلد بازی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اگر فیصلہ کر دے تو پھر مہلت نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العالمین انسان کے حساب سے نہیں چلتا ہے، انسان کے حساب سے نہیں چلتا ہے، وہ اپنا جو معاملہ چلاتا ہے نا، وہ سب لکھ رکھا ہے، اسی کے حساب سے اس کا حکم چلتا ہے اور اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ جو کفار مان لے کے جلدی مچاتے تھے، اللہ رب العالمین نے عذاب دیا نا، جنگ بدر میں مان لے کہ ہلاک و برباد ہوئے، یا جو بھی ہے آخرت کے اندر جو بھی ہے وہ بھی۔ تو انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ بردباری، سوچ اور سمجھ کر کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی یہ شیطانی کام ہے، شیطان کا کام ہے جلد بازی۔ عام طور سے انسان جلدی مچاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے ترمذی کے اندر ہے، بہقی وغیرہ کے اندر ہے۔ ترمذی کے اندر جو یہ روایت ہے، اس روایت میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ عبد المحیمین نام کے ایک راوی ہے جس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے، جو راوی ضعیف ہے، لیکن اس کے ہم معنی قرآن کریم کی آیت سے ملتا ہے، کیونکہ جلد بازی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو کوئی بھی کام جب وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سوچ لینا چاہیے اور غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
फ़ैज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, क्या मामलात में मशवरा कर लें, आप आपस में कोई काम करना चाहते हैं तो मशवरा कर लें, और जब इरादा कर लें तो अल्लाह पर तवक्कुल करके आप उसमें आगे बढ़ें। मशवरा करने को क्यों कहा? जल्दबाजी में क्या होता है कि इंसान को खुद नुकसान पहुंचता है। और जैसा कि मैं कहा कि इंसान अगर बद्दुआ करता है और वो बद्दुआ अगर उसको लग जाए तो फिर बाद में खुद पछताने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमारे खुद अपने पकड़ लिए गए हैं, इसको अजाब ने घेर लिया है, उसको अजाब ने घेर लिया है। तो इंसान को इस मामले में जल्दी से परहेज़ करना चाहिए, यानी जल्दी नहीं मचाना चाहिए। सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए और गौर व फिक्र करके चलना चाहिए कि क्या हमारे लिए, यानी सोचना और समझना उससे चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि करने के बाद उसको अफसोस लायक हो। अब देखिए, जो आदमी सोच समझ करके कोई काम करता है, गौर व फिक्र करता है, तो ऐसे आदमी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की है। जैसा कि अशजा अब्दुल कैस अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या फरमाया, इन फ़ीका लखसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह, कि तुम्हारे अंदर दो चीज़ें हैं, दो खसलतें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। दो चीज़ें तुम्हारे अंदर है, दो खसलतें, दो सिफतें ऐसी है जो अल्लाह को पसंद है। युहिब्बुहुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है। अल हिल्म वल अनात, ये हिल्म क्या है? यही सोच समझ, यानी अक्ल और इसी तरह से बुर्दबारी, सोच समझ करके काम करना, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है। तो ये सिफत ऐसी है कि आदमी अगर सोच समझ करके काम करता है तो पछताता नहीं है, उसको परेशानी लाहिक नहीं होती है। लेकिन सोचता और समझता नहीं है, कोई काम आया फ़ौरन उसमें जल्दबाजी मचाने लगता है और जल्दी करता है, तो बसा औकात ऐसा होता है कि नुकसान भी पहुंचता है। देखिए, ये जल्दबाजी है कि दुनियावी उमूर में मान लें किसी चीज़ में आदमी जल्दबाजी मचाता है तो इसे परहेज़ करना चाहिए, बल्कि सोच समझ करके करना चाहिए। हाँ, आखिरत के बारे में अगर चाहत है, आखिरत के बारे में अगर चाहत है तो इसमें जल्दी करे आदमी, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें नेकी के काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ चलो या दौड़ो जो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए बनाएगी। यानी ये जन्नत किसके लिए? परहेज़गारों के लिए है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया वसारिउ, यानी दौड़ो, भागो। इसी तरह से कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फस्तबिकुल खैरात, नेकी में सबकत ले जाओ। वफ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, यानी इसमें सबकत ले जाने वाले सबकत ले जाते हैं। तो नेकी के काम में आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें जिस कदर हो आदमी को चाहिए कि सबकत ले, इसमें ताख़ीर नहीं करे। और एक हदीस के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले अहमियत दो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स फ़िराग़क क़ब्ल शुग़लिक। अब आपके पास मानने की फरागत है, काम नहीं है, काम आने से पहले पहले आप इस वक्त में क्या है, कुछ कर लें, नेकी कर लें, ज़िक्र व अज़कार कर लें, तिलावत कर लें, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आप बीमार होने से पहले पहले अभी जो सेहतमंद है इसमें आप कुछ कर लें, कुछ नेकी कर लें, कुछ भलाई के काम कर लें। इसी तरह से आपके पास अभी माल है, फ़क्र आने से पहले, गुर्बत आने से पहले पहले इस माल में से कुछ अल्लाह की राह में या अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। यहाँ मुराद ये है कि जल्दी करें। आप मौत से पहले, अभी मान लें कि सेहतमंद है आप, बीमार होने से पहले पहले कुछ कर लें। आप अभी ज़िंदा हैं, बाहयात हैं, तो आपको चाहिए कि मौत से पहले पहले कुछ कर लें। ये सब इसमें आदमी को जल्दी करना चाहिए। यहाँ ममनू नहीं है, यहाँ मना नहीं है कि उजलतबाजी यहाँ आदमी नहीं कर सकता। यानी आखिरत के मामले में आदमी जल्दी मचाए यहाँ कर सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि आप कोई आदमी ना कहे कि नमाज की बात है तो चलो हम नमाज में जल्दी मचाते हैं। अब एक आदमी, अब जैसा कि देखिए, सुकून और वक़ार इख्तियार करने को आया है नमाज के बारे में। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज़ पढ़ा रहे थे, पीछे से लोग गए तो आवाज़ आ रही थी उसमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है? तो कहा कि हम लोग नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे जिसकी वजह से आवाज़ हो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा मत करना, बल्कि वक़ार और सुकून के साथ आना, जो इमाम के साथ मिले वो पढ़ लो,
جو باقی رہے اس کو مکمل کر لو۔ یا دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب مؤذن کو اقامت کہتے ہوئے سنو تو اطمینان و سکون سے آؤ، وقار سے آؤ، سکینت کے ساتھ آؤ، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو باقی رہ جائے مکمل کر لو۔ اب یہاں دیکھیے اسلام نے کیا کہا ہے کہ آدمی یہاں بالکل سکون سے چلے، اطمینان سے چلے۔ اب ایک آدمی نہ کہے کہ نماز چونکہ نیکی والا عمل ہے، اب اس میں جا کر کے ہم جلدی جلدی کریں، تو جانے کے حوالے سے ہاں یہاں کہیں گے کہ اگر مان لے اذان ہو گئی ہے تو آدمی جلدی مسجد جائے، مسجد جانے کے لیے نماز کے لیے تیاری کرے، یہ نہیں کہ دوڑے۔ اب یہاں جلدی جانے کا حکم مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ آپ نماز میں بھی جا کر کے آپ جلدی کریں۔ بہت سارے لوگ نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نہ رکوع صحیح سے کرتے ہیں، نہ سجدہ صحیح سے کرتے ہیں، تو یہ سب منع ہے، اس میں جلدی نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں نیکی کے کام میں جلدی کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں اطمینان و سکون سے کرنا۔ ہاں جانے کے لیے آپ جلدی جانے کی کوشش کریں، لیکن دوڑنا مطلب نہیں ہے کہ آپ دوڑیں۔ تو یہ اس میں دیکھیے آپ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ کیا ہے دعا میں جلدی مچاتے ہیں، دعا میں جلدی مچاتے ہیں کہ میں نے دعا کی ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اس میں صبر و تحمل سے کام لے، جلدی نہ مچائے۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کہنے لگتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرے، ما لم یعجل، جب تک جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی مان لے کہ آپ کے پاس خبر لے کر کے آتا ہے، آپ تحقیق کیے بغیر ہی اس کو آپ نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہاں آدمی کو چاہیے کہ تحقیق کر لے، جانچ کر لے اور پھر جا کر کے اس کو پھیلائے، بجائے اس کے کہ ادھر سے آیا ادھر مار دیا کلک، ادھر سے آیا ادھر کلک مار دیا، ادھر شیئر کر دیا، اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ نہیں یہ چیز تو صحیح نہیں ہے۔ اب وہاں آدمی کو پچھتاوا ہے، وہاں آپ اپنے اوپر وہ افسوس کرنے لگے کہ ایسا میں نے کیوں کیا۔ اور یہی چیز قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو، فتبینوا، ہاں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ، تکلیف میں ڈال دو، اور پھر خود تم اپنے آپ پہ نادم ہونے لگ جاؤ یا اپنے آپ پر افسوس کرنے لگ جاؤ۔ تو یہاں بھی تحقیق کرنے کو اسلام نے کہا کہ یہاں تحقیق کر لے آدمی، جلدی نہ مچائے۔ تو دینی معاملے میں اگر مان لے آخرت کی بات ہے، جہاں صدقہ و خیرات کی بات آتی ہے، نیکی میں آدمی کو سبقت کرنا چاہیے۔ زندگی ہے، زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے آخرت کے لیے آدمی کو تیار کرنا چاہیے۔ کیا معلوم ہے کہ آج اس کی زندگی ہے، کل زندگی رہے گی نہیں رہے گی، اس معاملے میں جانا چاہیے۔ لیکن ہر چیز میں آدمی جلدی مچاتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نقصان اٹھا لیتا ہے خود اپنے آپ کو، یا مان لے کہ کوئی فیصلہ فوری طور پر سنا دیتے ہیں جلدی میں بغیر غور و فکر کیے ہوئے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کاش کہ میں ایسا فیصلہ نہ سنایا ہوتا یا ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو اس کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جلد بازی کرنے کے بجائے آدمی کو غور و فکر کر لینا چاہیے، سوچ سمجھ لینا چاہیے، یا مشورہ لینے کی بات ہے تو آدمی مشورہ لے لے اور جلدی نہ مچائے۔ ہاں اگر سبقت کرنے والی بات ہے مان لے نیکی میں، جنت کی طرف جانے والے اعمال ہے، اس میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو یہ اچھی صفت ہے، یہ اچھی صفت ہے، ورنہ عجلت بازی یہ اچھی صفت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے جلدی کرے، بلکہ اس میں کیا ہے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں نیکی کے کام ہے، مان لے کہ آپ کے پاس مال ہے، اس سال ابھی مال آیا، آپ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس میں جلدی کرے، اس میں جلدی کرے اور جا کر کے اس فریضہ حج کو ادا کر لیں۔ ایسا نہیں کہ چلو بھائی ہم اب اس میں سوچ لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ سب نیکی کے کام ہے، نیکی کام میں جلدی یہ جائز ہے اور اس میں آدمی کو جلدی کرنا بھی چاہیے۔